نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 246 سے۔ آیت نمبر 246 شروع کرنے سے پہلے رودات سن لیں کہ بنی اسرائیل کی قوم ضدی، ڈھیٹ، نافرمان اور سرکش قوم تھی، اسی لیے اللہ کے غضب سے دوچار ہوئی اور اسے قرآن پاک میں مغضوب کہا گیا۔ اللہ نے انہیں صحرا میں آباد کیا، آزاد کیا، ان پر من و سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، چشموں فواروں کے پانی سے نوازا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کے ان پیروکاروں سے کیا کام لینا تھا؟ شریعت موسیٰ کا نفاذ کرانا تھا۔ انہیں نعمتوں سے مالا مال کیا اور پھر حکم دیا کہ فلسطین کی ارض مقدس جو بنیادی طور پر نبیوں کا ہوم پلیس ہے اس کو فتح کر لو، اس علاقے کی طرف قتال کر کے جہاد کر کے جاؤ، اور اس حکم کے ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اگر تم فتح کرنے نکلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور فتح و نصرت تمہارا مقدر ہوگی۔ لیکن یہ قوم نہ اطاعت کرتی تھی، نہ فرما برداری کرتی تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ پہلے ہم ایک تحقیقاتی گروہ وہاں بھیج کر تحقیقات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو کمیشن وہاں گیا، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہاں کے حالات کی خبر عام لوگوں کو نہ بتائی جائے، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچائیں۔ لیکن نافرمانوں کے اس ٹولے نے نافرمانی کی۔ وہاں تحقیق کرنے کے بعد آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے کی بجائے انہوں نے پوری قوم اور بستی کے لوگوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ وہاں کے لوگ تو بڑے طاقتور ہیں، وہ جسمانی لحاظ سے بھی جنگجو ہیں اور اتنے اونچے لمبے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کے لوگ تو ان کے سامنے ٹڈے لگتے ہو۔ اب یہ پتہ چلا تو وہ بزدل اور نافرمان تو پہلے ہی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا کہ ہم تو وہاں جا کر نہیں لڑیں گے، بلکہ مطالبہ کیا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب وہاں جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو تب جہاد کریں گے جب وہاں کے جابر لوگ وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو گویا انکار کر دیا، اللہ کی اطاعت نہ کی، بلکہ سرکشی اور نافرمانی پر ڈٹ گئے۔ اسی بنا پر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ان سے نعمتیں چھینی گئیں اور پھر اللہ کے حکم سے وہ صحرا میں بھٹکتے تھے۔ وہ سارا دن سفر کرتے تھے اور گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ جاتے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ نعمتیں چھین گئی ہیں تو وہ فلسطین کا ارادہ کر کے جاتے تو تھے، لیکن گھوم گھما کر وہیں واپس آ جاتے جہاں پر ہوتے تھے۔ تو پوری ایک جنریشن جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آزادی پائی تھی، جنہوں نے بچھڑا پوجا تھا اور جنہوں نے ارض فلسطین کے لیے جہاد اور قتال سے انکار کیا تھا، وہ پوری نسل ہلاک ہو گئی۔ اور پھر اگلی نسل کے آنے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، اور پھر ان کے خادم، ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون بھی جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو اس اگلی نسل کے نوجوانوں نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہم فلسطین کو فتح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار بنا دیں، کیونکہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، تو کوئی طاقتور سپہ سالار مقرر کر دیں۔ یوشع بن نون نے اللہ کی رہنمائی میں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہ ان کو بھی نبوت سے نوازا گیا تھا، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال کوئی ایک نبی یا بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگلی نسل نے جب جنگی قائد کی درخواست کی تو انہوں نے طالوت کو مقرر کر دیا، اور طالوت کے مقرر کیے جانے پر بنی اسرائیل کی قوم نے پھر ضد اور ڈھٹائی کا معاملہ کیا، اور پھر ایسے معجزات نظر آئے تو انہوں نے طالوت کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کا لشکر نکلا اور پھر وہ چھٹتے چھٹتے کم ہوتے گئے، اور پھر کیسے فتح ہوئی
اس میں بڑا کردار حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تھا۔ پھر فلسطین واپس بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطین کی فرما روائی ملی، حکمرانی ملی، اور پھر یہ فرما روائی ان کے بیٹے حضرت سلیمان، جنہیں کہ نبوت سے بھی نوازا گیا تھا، انہیں ملی۔ تو بنیادی طور پر یہ طالوت کے لشکر اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی رودات ہے، جنہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ جنگ کی، اور پھر کیسے اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ تو چلیے اب ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 247، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ۔ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اب یہاں بھی رویہ دیکھیں کہ خود ہی ایک سپہ سالار مانگا۔ جب نبی نے اللہ کے حکم سے طالوت کی نشاندہی کی تو بحث شروع کر دی۔ یہ ضدی، ڈھیٹ اور مغضوب قوموں کا رویہ ہے۔ طالوت ایک اونچا لمبا کڑیل جوان تھا۔ وہ اتنا اونچا لمبا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ وہ بہت طاقتور تھا اور ماہر جنگجو تھا، تو اللہ کے حکم سے اسے بادشاہ بنایا گیا۔ اور اس بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ وہ بادشاہ بننے کا کیسے حقدار ہے، کیونکہ وہ تو مالدار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے نبی نے جب طالوت کی قیادت کا کہا تو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور اس بنیاد پر کیا کہ ہم سے بہتر نہیں ہے اور مالدار بھی نہیں ہے، یعنی اس مغضوب قوم کے نزدیک قیادت کی صفت مالدار ہونا ہے۔ یہاں رک کے ذرا غور کریں کہ آج ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرتی اور قومی سطح پر ہم کیسی قیادت کو منتخب کرتے ہیں؟ بڑے بڑے بزنس مین وڈیروں کو منتخب کرتے ہیں۔ کیا کسی نے کوئی غریبوں میں سے کوئی حکمران منتخب کیا ہے؟
آج قوم الیکشن میں کن لوگوں کو منتخب کرتی ہے؟ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور نوٹوں کی بوریاں کھول کر ووٹ خریدتے ہیں، ایسے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ اس آیت کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ اچھے حکمران کی صفات کیا ہیں۔ اچھے حکمران علیم ہونے چاہیے، امانت دار ہونے چاہیے، صاحب علم ہوں، بہادر ہوں، نہ ڈر ہوں، جری اور طاقتور ہوں، اور علمی لحاظ سے قرآن و حدیث کے حامل ہوں۔ اس میں امیری شرط نہیں ہے۔ آیت نمبر 248 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی یہاں پر اب طالوت کی صفت بتائی اور یہ بتایا کہ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کو ان کا کھویا ہوا تابوت سکینہ بھی مل جائے گا جس میں ان کے تبرکات ہیں۔ اب یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت میں کچھ بوتلوں میں من تھا اور وہ سلے اور تختیاں تھیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 نکات تھے، شریعت کی تعلیمات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا۔ اس تابوت کو انہوں نے بیت المقدس کے مغربی کونے میں دفن کر رکھا تھا، اس وجہ سے ان کے دلوں میں تقدیس بیت المقدس کے مغربی کونے کے ساتھ تھی، اور یہودی مغربی کونے کو اپنا قبلہ مانتے تھے۔ اللہ کے حکم سے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں سرکشیاں کیں تو کیا ہوا کہ اللہ کے حکم سے ہمسایہ ظالم قوم نے حملہ کر دیا اور بیت المقدس کو ڈھانے کے بعد وہ تابوت سکینہ چھین کے لے گئے۔ تو یہ محرومی کا شکار ہو گئے، پریشان تھے کہ یہ برکت والی چیز تھی، عمل تو نہیں کرتے تھے لیکن اس کو پاس رکھنا متبرک سمجھتے تھے، آسانی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ پھر جب اس قوم میں طاعون کی وبا پھوٹی تو ان کو خیال ہوا کہ کیونکہ وہ کسی قوم کے تبرکات لے آئے ہیں اور اس کو چھیننا ان کے لیے منحوس ثابت ہو گیا ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اس تابوت سکینہ کو بیل گاڑی پر لادا اور اللہ کے حکم سے فرشتے ہانک کر واپس بنی اسرائیل کے پاس فلسطین لے گئے۔ یہ تب ہوا جب طالوت کی قیادت کا سلسلہ جاری تھا۔ تو نبی نے کہا کہ طالوت کی قیادت تسلیم کرو گے تو پھر تمہیں تابوت سکینہ واپس مل جائے گا۔ یہ مغضوب تھے، انہوں نے قیادت کو تسلیم کر لیا۔ آیت نمبر 249 پہ آ جائیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب طالوت لشکر لے کر نکلا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے،
قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ یعنی جب بنی اسرائیل کا لشکر طالوت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا تو اللہ نے آزمائش کی کہ ایک دریا کے پاس سے گزرے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دے دیا کہ جب دریا کو پار کریں گے تو وہ پیاس کی آزمائش کے باوجود کوئی پانی نہیں پیے گا، لیکن نافرمان تھے، ان بے صبرے تھے، تھوڑے سے گروہ کے علاوہ سب نے پانی پی لیا، تو گویا گروہ چھٹتا چلا جا رہا تھا اور پھر ایک قلیل گروہ وہ دریا پار کر گیا۔ مٹھی بھر جماعت دریا کو عبور کر کے آگے بڑھی۔ فلسطین میں جالوت فوج کا سربراہ اور جالوت کا اتنا بڑا لشکر اب اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو 313 کی نفری رہ گئی تھی۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دن ہمیں اللہ سے ملنا ہے، فکر آخرت، خوف خدا تھا، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ انہیں اللہ کی مدد کا اصول پتہ تھا۔ اصول کیا ہے؟ کہ فتح اور نصرت کا تعلق گروہوں کی نفری، طاقت، اسلحے کے ساتھ نہیں ہے۔ فتح اور نصرت کا تعلق لوگوں کے رویے کے ساتھ ہے۔ ایک گروہ چاہے کتنا چھوٹا، خالی ہاتھ ہو، لیکن جب وہ گروہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور صبر اور استقامت سے ڈٹ اور جم جاتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر توکل کرتا ہے اور دشمنوں کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، کبھی ہواؤں، کبھی بادلوں، کبھی سایوں، کبھی فرشتوں اور کبھی ابابیلوں کے ذریعے اللہ معاونت کرتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، کیا دعا کی؟ آیت نمبر 250 میں دیکھیے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ جی، تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت جو دشمن قوم تھی، اور وہ جالوت کون تھا؟ وہ اس فوج کا قائد تھا، اونچا، لمبا، سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہ میں ملبوس تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبور سے نوازا تھا اور وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت موسیٰ کے بعد انہی کا تذکرہ ہے۔ اس وقت وہ چھوٹی عمر کے نوجوان تھے
اور اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ طالوت کے لشکر میں تھے۔ چھوٹی عمر کے تھے تو غلیل سے نشانہ بازی کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، جو فن تھا پیش کر دیا، اور سب سے پہلے جنگ کے آغاز میں ادھر سے جالوت آیا۔ جب اس نے للکارا تو بنی اسرائیل کے اور طالوت کے لشکر سے کون گیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے اپنی غلیل نکالی اور آنکھ کا نشانہ بنایا جو گدی سے پار ہو گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب جالوت کی اتنی بڑی فوج نے دیکھا کہ یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ایک چھوٹے بچے نے ہمارے سپہ سالار کو ڈھیر کر دیا ہے، تو ان کے دلوں میں رو پڑ گیا اور وہ بغیر جنگ کیے واپس چلے گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طالوت کو فلسطین کی حکومت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان تھے، بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا تھے۔ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور یوں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فلسطین کی حکومت کا رستہ استوار کر دیا، اور پھر ان کو فلسطین کی حکومت دی۔ بیٹا حضرت سلیمان، پھر ان کو بھی نبوت ملی۔ آیت نمبر 252، تِلْکَ آیاتُ اللہ نتلوہا علیکا بالحق وَإِنَّکَ لَمِنَ المرسلین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے، وَلَٰکِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن کَفَرَ، وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان رونما ہوئے اور اختلافات سے بڑھ کر لڑائیوں تک جو نوبتیں پہنچیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی معاذ اللہ کہ خدا بے بس تھا اور اس کے پاس ان اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے کا زور نہ تھا۔ نہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ انبیاء کی دعوت سے سرتابی کر سکتا اور کفر و بغاوت کی راہ چل سکتا اور زمین میں فساد برپا کر سکتا، مگر اس کی مشیت یہ تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ و اختیار کی آزادی چھین لے اور انہیں ایک خاص روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دے۔ اس نے امتحان کی غرض سے انہیں زمین پر پیدا کیا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اعتقاد و عمل کی راہوں میں انتخاب کی آزادی عطا کی، اور انبیاء کو لوگوں پر کوتوال بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی انہیں ایمان و اطاعت کی طرف کھینچ لائیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دلائل سے لوگوں کو راستے کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ پس جس قدر اختلافات اور لڑائیوں کے ہنگامے ہوئے وہ سب اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے لوگوں کو ارادے کی جو آزادی عطا کی تھی اس سے کام لے کر لوگوں نے یہ مختلف راہیں اختیار کر لیں، نہ اس وجہ سے کہ اللہ ان کو راستے پر چلانا چاہتا تھا، مگر معاذ اللہ اسے کامیابی نہ ہوئی۔ جی تو آیت نمبر 253 تک مارک کر لیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آیات آج ہم نے پڑھیں سمجھیں، اللہ ہمیں انہیں صحیح طور پر سمجھ کر ان پر عمل کرنے اور اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین ثم آمین۔